سٹیج اور فلم کی اداکاراؤں کو غیر معمولی محبت سے نوازا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ ان کے دیوانے ہوتے ہیں اور ان کی ایک جھلک دیکھنے پر بھی فخر محسوس کرتے ہیں۔ یہ جہاں جاتی ہیں لوگ ان کے آگے پلکیں بچھا دیتے ہیں۔ لیکن جہاں ان اداکاراؤں کے ایسے مروت سے بھرپور مداح ہوتے ہیں، وہیں کچھ پرتشدد لوگ بھی موجود ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے ان اداکاراؤں کو تشدد کا نشانہ بھی بننا پڑتا ہے۔ یہ اداکارائیں جن کی شہرت طول و عرض میں پھیلی ہوتی ہے، کبھی کبھار ایسے مظالم کا بھی شکار ہو جاتی ہیں کہ ان کی کوئی سنوائی بھی نہیں ہوتی۔ سب لوگ انہی کو قصوروار سمجھتے ہیں، لیکن ان کا درد محسوس کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسی ہی مقبول ترین اداکاراؤں کا ذکر کریں گے جو کہ لاکھوں دلوں کی دھڑکن ہونے کے باوجود تشدد اور ظلم کا نشانہ بنی اور انہیں انصاف تک نہ مل سکا۔ نمبر 1، نرگس سٹیج کی دنیا کا بہت بڑا نام ہے۔ سٹیج پر ان کی جیسی شہرت کسی اور کو نصیب نہیں ہو سکی، لیکن ہر دل عزیز اداکارہ نرگس بھی تشدد کا شکار ہوئی، اور وہ بھی ایک بے رحم پولیس والے کے ہاتھوں۔ نرگس پر تشدد کا واقعہ 2002 میں پیش آیا۔ یہ وہ دور تھا جب نرگس فلموں کو چھوڑ کر سٹیج کی طرف میل ہو چکی تھی۔ وہ فلموں میں تو زیادہ کامیابی حاصل نہیں کر سکی تھی، لیکن سٹیج میں انہیں بے حد پذیرائی حاصل ہو رہی تھی، اور وہ نہ صرف عوام میں مقبولیت حاصل کر رہی تھیں بلکہ ڈھیر سارا پیسہ بھی کما رہی تھیں۔ وہ اس مقام تک پہنچ چکی تھیں کہ آسائشوں سے بھرپور زندگی گزار سکیں، لیکن ان ساری آسائشوں اور خوشحالی کے باوجود ان کے ساتھ ایک اندوہناک واقعہ پیش آیا، جس کو یاد کر کے آج بھی ان کے مداح افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس زمانے میں ایک پولیس انسپیکٹر نرگس کے پیچھے پڑ گیا، جس کا نام عابد بوکسر تھا۔ عابد بوکسر لاہور پولیس کا ایک جانا مانا نام ہے، اور عابد بوکسر انکاؤنٹرز، کرپشن، مجرمان کی سرپرستی اور سیاستدانوں کے اعلی کار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ یہ 2002 کا ایک دن تھا۔ عابد بوکسر ڈٹھائی کی انتہا کرتے ہوئے نرگس کے گھر جا گھسا، اور وہ بھی اس وقت جب ان کے گھر کے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ عابد بوکسر ایک دن میں 2 مرتبہ نرگس کے گھر گیا اور نرگس کو بے رحمانہ طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ عابد بوکسر پہلی دفعہ شام کے 5:30 بجے نرگس کے گھر گھسا۔ اس وقت گھر میں نرگس کی بہن دیدار، بھابی نیلم، بھتیجے اور گھر کے نوکر وغیرہ موجود تھے۔ عابد بوکسر نے سب کو گن پوائنٹ پر ہراساں کیا اور نرگس کو اتنا مارا کہ ان کا جسم نیلا پڑنے لگا، اور ساتھ ہی اس کی بھوؤں تک کو صاف کر دیا۔ عابد بوکسر یہ سب کچھ کرنے کے بعد اپنے کچھ آدمی پیچھے چھوڑ گیا تاکہ ان کی نگرانی ہوتی رہے اور وہ کسی کو اطلاع نہ دے سکیں۔ ویسے بھی اس بدماش پولیس والے کو کس نے روکنا تھا، جو کہ بڑے بڑے سیاستدانوں کا اعلی کار تھا۔ عابد بوکسر رات کو 2 بجے واپس آیا اور نرگس کو 2.5 گھنٹے تک تشدد کا نشانہ بناتا رہا۔ اس دوران اس نے نرگس کے بالوں کو بھی چھری سے کاٹ دیا تھا۔ نرگس کے جسم پر 39 زخموں کے نشان تھے۔ اس طرح نرگس انتہائی بے رحمانہ بربرائیت کا شکار ہوئی، اور ستم ظریفی تو یہ بھی تھی کہ ان کی مدد کو کوئی نہ آیا۔ نرگس نے اس ظالم کے خلاف آواز اٹھائی، مگر ان کی آواز کو بھی دبا دیا گیا، اور یوں نرگس کو انصاف نہ مل سکا۔ حالانکہ نرگس فلم اور سٹیج کی نامور اداکارہ تھیں، لیکن ان ظالموں کے خلاف لاچار اور بے بسی کی مثال بن کر سامنے آئیں۔ نمبر 2، تشدد اور ظلم کا شکار ہونے والی اداکاراؤں میں انتہائی حسین چہرے کی مالک اداکارہ اندلیب بھی شامل ہیں۔ اندلیب ایک ایسے ظلم اور بربریت کا نشانہ بنی کہ وہ مرنے کی دعائیں کرنے لگیں۔ اندلیب 90 کی دہائی میں مقبول ترین اداکارہ تھیں، جنہیں معروف فلم ساز شہزاد رفیق نے دریافت کیا تھا، اور اندلیب کو فلم گھونگھٹ میں مرکزی کردار کے طور پر کاسٹ کیا گیا۔ اس فلم کو سید نور نے ڈائریکٹ کیا تھا۔ اندلیب کی یہ فلم سپر ہٹ ثابت ہوئی اور وہ انڈسٹری کی مقبول ترین اداکارہ بن گئیں۔ اندلیب فلم کے علاوہ ٹی وی میں بھی کام کر رہی تھیں۔ باقی اداکاراؤں کی طرح اندلیب کے بھی چاہنے والے تھے، لیکن اندلیب کے لیے یہ سب بہت برے نتائج لے کر آیا۔
ان کی دوستی سیالکوٹ کے ایک بہت بڑے صنعتکار حنیف گھمن سے ہو گئی۔ یہ حنیف گھمن ایک انتہائی مالدار اور بااثر شخصیت تھا۔ دونوں کی دوستی بڑھتی گئی اور اندلیب کچھ دنوں کے لیے حنیف گھمن کے ساتھ رہنے کے لیے سیالکوٹ بھی چلی گئیں۔ حنیف انہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، لیکن اندلیب واپس آنا چاہتی تھیں اور شوبز میں مزید کام کرنا چاہتی تھیں۔ یہ بات حنیف گھمن کو ناگوار گزری اور اس بدذات نے اندلیب پر تیزاب پھینک دیا۔ اندلیب کا چہرہ جل گیا اور ان کی زندگی سے روشنی بھی ختم ہو گئی۔ اندلیب کو بے شمار مسائل کا سامنا کرنا پڑا اور ان کا کیریئر بھی تباہ ہو گیا۔ انہوں نے اس کا باقاعدہ علاج کروایا، ان کی پلاسٹک سرجری کی گئی، لیکن اندلیب کو انصاف نہ مل سکا کیونکہ حنیف گھمن کے خلاف جانا کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ لہذا اندلیب تشدد کا نشانہ بننے کے باوجود خاموش رہیں اور اپنا مقدمہ خدا کے سپرد کر دیا۔ سٹیج کی نامور اداکارہ ستارہ بیگ بھی انتہائی ظلم کا شکار بنی۔ ستارہ بیگ کے ساتھ اجتماعی زیادتی کا اندھوناک واقعہ پیش آیا۔ وہ معروف اداکارہ قسمت بیگ کی چھوٹی بہن ہے۔ قسمت بیگ سٹیج کی نامور اداکارہ تھیں اور وہ اپنی فیملی کی سربراہ تھیں۔ قسمت بیگ کو قتل کر دیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی چھوٹی بہن ستارہ بیگ نے گھر کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ قسمت بیگ کے بعد ساری ذمہ داری ستارہ بیگ پر آ پڑی تھی، لہٰذا انہوں نے بھی تھیٹر میں کام کرنے کا فیصلہ کیا۔ ستارہ بیگ اپنی بڑی بہن کے ساتھ پیش آئے اندھوناک واقعے کی وجہ سے انتہائی محتاط تھیں کیونکہ ان کے دشمن ابھی بھی زندہ تھے اور قسمت بیگ کے قاتلوں کو بھی سزا نہ ہو سکی تھی۔ ستارہ بیگ تھیٹر میں کام کرنے لگیں اور آہستہ آہستہ ان کا بھی نام بننے لگا۔ انہیں تھیٹر سے اچھے خاصے پیسے ملنے لگے، جس کی وجہ سے ان کے گھر کا نظام احسن طریقے سے چلنے لگا۔ ستارہ بیگ ابھی اپنی بڑی بہن کا صدمہ بھلا نہیں پائی تھیں کہ وہ خود ایک سانحے سے دوچار ہو گئیں۔ ستارہ بیگ کو ایک آدمی شو بک کرنے کے حوالے سے فون کرنے لگا۔ کافی دنوں کی بات چیت کے بعد ان کی ملاقات پی سی ہوٹل میں طے پائی۔ ستارہ بیگ کے بقول جب وہ وہاں پہنچی تو انہیں کوئی نشہ آور چیز پلائی گئی، جس کے بعد انہیں کچھ ہوش نہ رہا۔ صبح جب ان کی آنکھ کھلی تو انہیں پتہ چلا کہ ان کے ساتھ ایک انتہائی شرمناک واقعہ پیش آ چکا ہے۔ بڑی بہن کی طرح ستارہ بیگ کے مجرموں کو بھی سزا نہ مل سکی۔ پاکستان فلم انڈسٹری کا بہت بڑا نام نادرہ بھی ظلم کا شکار ہوئی۔ فلم سٹار نادرہ لالی ووڈ کا بہت بڑا نام ہے۔ ان کا تعلق ہیرا منڈی سے تھا۔ نادرہ کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتی تھیں۔ وہ انتہائی خوبصورت اور حسین تھیں۔ نادرہ ہیرا منڈی کی مقبول ترین رقاصہ تھیں۔ جو کوئی بھی وہاں جاتا نادرہ کا رقص دیکھنے کی تمنا کرتا۔ نادرہ کی شہرت معروف فلم ساز یونس ملک تک جا پہنچی، جو کہ انجمن کے مغرور رویے سے تنگ آ چکے تھے اور ایک ایسی اداکارہ کی تلاش میں تھے جو انہیں گھر کا راستہ دکھا سکے۔ یونس ملک نادرہ کو تلاش کرتے ہوئے ہیرا منڈی جا پہنچے۔ یونس ملک نے انہیں دیکھتے ہی فلم میں کاسٹ کرنے کی حامی بھر لی۔ نادرہ کو پیسوں کی کوئی کمی نہ تھی۔ وہ واحد اداکارہ تھیں جو کہ پہلے دن بھی اپنی گاڑی میں اسٹوڈیو گئی تھیں۔ نادرہ نے فلموں میں کام کرنا شروع کر دیا۔ ان کی پہلی فلم آخری جنگ تھی، جو کہ 1986 میں ریلیز ہوئی۔ اس فلم میں نادرہ کے ساتھ نیری کو بھی متعارف کروایا گیا۔ یہ ایک ڈائمنڈ جبلی فلم تھی کیونکہ نادرہ نے پردہ اسکرین پر آتے ہی سب کو اپنا دیوانہ بنا لیا تھا۔ انہیں پاکستان کے بڑے بڑے ہیروز کے ساتھ کاسٹ کیا گیا۔ انہیں یکے بعد دیگر سپر ہٹ فلمیں دی گئیں۔ نادرہ انجمن کو گھر کا راستہ تو نہ دکھا سکیں، لیکن اپنی ایک الگ پہچان بنانے میں ضرور کامیاب ہو گئیں۔ انہوں نے ایک مختصر مگر بھرپور کیریئر گزارا۔ نادرہ کی شہرت جوں جوں بڑھتی گئی، ان کے مداحوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہوتا چلا گیا، لیکن وہیں ان کے دشمنوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی، جو کہ حقیقت میں تو ان کے چاہنے والے تھے، لیکن انہیں پرتشدد طریقے سے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ لیکن جب ان کے منصوبے ناکام ہو گئے تو انہوں نے نادرہ کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ 1995 کی ایک رات نادرہ اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ کھانا کھا کر گھر واپس جا رہی تھیں کہ راستے میں ان پر نامعلوم افراد نے فائرنگ کی
और नादरा मौके पर ही जाँ बहक हो गईं। यूं नादरा की दौलत और शोहरत धरी की धरी रह गई और नादरा जुल्म का निशान बने दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गईं। नंबर 5, स्टेज की नामवर अदाकारा अंजुमन शहजादी को भी तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा और ये तशद्दुद कोई और नहीं बल्कि उनका अपना ही शोहर करता रहा। अंजुमन शहजादी एक इंतहाई गरीब घराने की लड़की थी और उनकी वालिदा लोगों के घरों में काम करती थी। इस तरह बामुश्किल उनकी 2 वक्त की रोटी पूरी होती थी। अंजुमन शहजादी ने अपने घर वालों की बेहतर मुस्तकबिल के लिए लाहौर का रुख किया और वहाँ पर ब्यूटी पार्लर में काम सीखने लगी। अंजुमन शहजादी की मुलाकात अदाकारा खुशबू की वालिदा से हुई, जिन्होंने अंजुमन शहजादी को स्टेज पर काम करने का मशवरा दिया और यूं वो स्टेज से मुंसलिक हो गईं। अंजुमन शहजादी ने स्टेज से दौलत और शोहरत दोनों हासिल की। उन्होंने अपने घर वालों को तो एक आलीशान जिंदगी दी, मगर वो खुद एक बदकिस्मत जिंदगी का शिकार हुई। अंजुमन शहजादी ने जिस शख्स से शादी की वो इंतहाई दर्जे का बदकिरदार आदमी था। वो अंजुमन शहजादी पर काफ़ी तशद्दुद किया करता था। अंजुमन शहजादी के बेटे ने बताया कि उन्हें पैसों की लालच थी। जब तक उसकी वालिदा पैसे देती वो खामोश रहता, लेकिन जो ही पैसों में कमी आती अंजुमन शहजादी को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता और इसी तरह अंजुमन शहजादी की मौत भी पुरस्कार तरीके से हुई। अंजुमन शहजादी के घर वालों ने इनके शोहर पर कत्ल का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन ये इल्ज़ाम साबित ना हो सका। नंबर 6, स्टेज की दुनिया की सबसे ज़्यादा फहश और बोल्ड अदाकारा आफरीन खान। ये एक ऐसी अदाकारा हैं जो कि सोशल मीडिया पर अपने जिस्म की नुमाइश करने के बाद बेहयाई की तमाम हदें पार करके फहाशी के नए रिकॉर्ड कायम कर चुकी हैं। लेकिन कुछ दिन पहले आफरीन खान ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो अपलोड की जिसमें उन्होंने बताया कि उनके अपने ही शोहर ने उन पर तशद्दुद किया है और साथ ही आफरीन खान का ये भी कहना था कि उनके शोहर ने उन्हें 25 दिन तक कमरे में कैद रखा और उन पर तशद्दुद करता रहा, उन्हें शराब पिलाता रहा, उनकी काबिल एतराज़ वीडियोस बनाई, खाली चेक और स्टाम्प पेपरों पर दस्तखत करवाए और वीडियो में साथ ही आफरीन खान ने हुकूमत वक्त से तहफ़्फ़ुज़ की अपील की और साथ ही आफरीन खान ने अपने मुद्दाओं से भी मदद की अपील की। आफरीन खान का कहना था कि उनके पास पैसे ख़त्म हो चुके हैं और उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ जाएं और उनका कहना था कि वो बड़ी मुश्किल से अपने शोहर से जान बचाकर भागी हैं। इसके बाद वो कुछ दिन तक तो मंजर आम से गायब रहीं। किसी को कुछ मालूम नहीं था कि आफरीन खान इस वक्त कहाँ हैं। फिर अचानक आफरीन खान वापस आईं और उन्होंने स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया और साथ ही उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि उनका शादी का तजर्बा बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा और अब वो अपने शोहर से तलाक ले चुकी हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि उनसे कुछ नहीं छीना गया। पैसे ख़त्म होने की बात उन्होंने इसलिए की थी क्योंकि उस वक्त वो बहुत डरी हुई थी और उनके पैसे बैंक में मौजूद थे, जबकि उनके क्रेडिट कार्ड वगैरह उनके शोहर के घर थे। आफरीन खान का कहना था कि उनके शोहर ने उनके साथ बात बात पर लड़ाई करना शुरू कर दी थी क्योंकि उनके शोहर चाहते थे कि वो स्टेज पर काम ना करें। नाज़रीन, ये थी वो अदाकाराएँ जिन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और कुछ को अपने चाहने वालों की जानिब से। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो मिस्टर रियाद को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कर दीजिए और हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।